بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ غلطی اگر مان لی جائے، اس کا اعتراف کر لیا جائے تو بہت سارے معاملات خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا، بلکہ رجیم چینج آپریشن جس طرح ہوا وہ بھی ایک بڑی غلطی تھی، اس کے بعد سے لے کے آج تک زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہے۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا پاکستان کے اندر عام لوگوں کے انسانی حقوق کے حوالے سے۔ ہر انسان آزادی اظہار رائے کا بھی حق رکھتا ہے، اور یہ بھی حق رکھتا ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی جرم ہو، ثابت ہو، یا کوئی مقدمہ اس کے بارے میں ہو تو اس کو پورا حق دیا جائے کیس لڑنے کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب مختلف کیسز کے اندر ہیں، 200 سے زیادہ کیس ہیں۔ صرف اب سزا جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی کیس کے اندر ان کو سزا دے کر فارغ کر دیا جائے۔ توشہ خانہ کیس کے اندر سزا ہوئی، وہ ظاہری سی بات ہے، وہ بھی اسی بات کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو پورا حق نہیں دیا اپنے ڈیفنس کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے گواہ پیش کرنی ہے، آپ نے وہ بھی کینسل کر دیا، نہ ان کی کوئی دلیل سنی، نہ ان کی کوئی بات سنی، ایویں ہی فیصلہ زور زبردستی سنا دیا کہ جی یہ مجرم ہے۔ اور نون لیگ والے آج تک وہ پوسٹ کرتے ہیں کہ جی اس نے خانہ کعبہ والی گھڑی بیچ دی، خانہ کعبہ والی گھڑی بیچ دی، خانہ کعبہ والی گھڑی بیچ دی۔ اب خانہ کعبہ والی اگر گھڑی بیچنا جرم ہے تو پھر آپ ریال کس لیے لیتے ہیں؟ وہ بھی تو آپ پھر دکاندار کو ہی دیتے ہیں نا، اس پہ بھی تو خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ صرف ایک پکھنڈ بازی کرنی ہے، ایک پروپیگنڈا لانچ کرنا ہے کہ یہ غلط ہے اور ہم صحیح ہیں۔ دوسری طرف جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا، 25 مئی سے لے کے مطلب کہ 9 اپریل کو رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف FIRs اور کیسز درج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ریاست کا جبر ظلم 25 مئی 2022 کو شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ایسی شیلنگ ہوئی اسلام آباد کے ڈی چوک کے اندر، کہنے والے کہتے ہیں کہ آج تک اس کی وہ اس طرح کی کبھی کسی کے اوپر شیلنگ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ایکسپائرڈ شیل تھے جو فائر کیے گئے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب پر حملہ ہوتا ہے، خواتین گرفتار ہوتی ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ اور جب حملہ ہوتا ہے عمران خان کے اوپر اور عمران خان کو گولیاں لگتی ہیں، عمران خان کہتے ہیں کہ جی میرے اوپر FIR یہ جو حملہ کروانے والے ہیں یہ لوگ ہیں، ان کے اوپر FIR نہیں ہوتی۔ بھائی FIR تو ہونے دیں، اگر بات یہی ہے، اگر وہ سچے ہوئے تو آزاد ہو جائیں گے، اگر ان کے اندر کوئی معاملہ ہوا ایسا تو وہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، قانون تو یہی کہتا ہے۔ لیکن عمران خان کے اوپر جتنے بھی کیسز تھے، عمران خان کے اوپر کیسز تو بنائے گئے، اگر کسی کے اوپر کیس عمران خان نے بنایا ہے تو وہ نہیں سنا جا رہا۔ یہ انسانی حقوق کا معاملہ پاکستان میں، اس پر بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی، میں نے بھی اپنی ڈیفرنٹ ویڈیو کے اندر بات کی۔ خواتین کو بھی قید کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ خواتین جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی قید کیا گیا ہے۔ ان کے اوپر مطلب ہے کہ ایک ایسا معاملہ کیا گیا ہے جس کے اوپر پتہ بھی نہیں کہ وہ اس کے اندر مجرم کون ہے کون نہیں ہے۔ مثلا آپ 9 مئی کو لے لیں کہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی یاسمین راشد صاحبہ کی، کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہ جائیں، واپس آئیں، اس طرح کی بات ہم نے نہیں کرنی کہ وہ ان کے گھر کو کی بے حرمتی کریں اور ان کے ساتھ اس طریقے سے جس طرح کا کیس بنایا گیا، لیکن الٹا یاسمین راشد پر ہی کیس بنا دیا گیا۔ یعنی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس ملک کے اندر، کسی کے ساتھ کوئی غلطی، کوئی کسی سے سرزد ہوتی ہے تو اس کا الزام جو ہے عمران خان اور اس کی جماعت پر لگا دیا جاتا ہے۔
چھوٹے چھوٹے بچے، اب پچھلے دنوں آپ نے خبر سنی ہوگی، ایک پی ٹی آئی کی ایک عباد فاروق کا بچہ وہ اپنے باپ کی جدائی میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس بچے کے واقعات کو ہی لے لیں کہ باپ بچے کا جنازہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اور جنازہ پڑھ کے باپ کو بچے کو قبر میں اتارنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی، دوبارہ سے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بھائی کون سا ایسا جرم ہے؟ اس ملک کے اندر کلبھوشن جادو جو انڈین جاسوس پکڑا گیا تھا 2016-17 میں، اس کا نام لینا تو جائز ہے اور اس کی باتیں بھی جائز ہیں، لیکن عمران خان کا نام لینا بھی جائز نہیں، عمران خان کی تصویر لگانا بھی مختلف پی ٹی وی سمیت مختلف چینلز پہ جائز نہیں، ختم کر دیا گیا ہے سارا کچھ۔ یہ کیا چیز ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ کے پی کے اور پنجاب کے اندر پچھلے سال جنوری سے اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، نگران حکومت 3 مہینوں کے لیے آتی ہے اور 3 مہینے سے زیادہ ان کو سال ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک کوئی الیکشن کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ پہلے کہا گیا جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا 7 اپریل 2022 کو، الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہم اکتوبر میں الیکشن کروا دیں گے۔ پھر اکتوبر گزرا، نومبر گزرا، دسمبر گزرا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے اندر پھر کہا گیا کہ جی الیکشن کروائیں، پھر کہتے ہیں ہم 14 مئی کو الیکشن کروا دیں گے 2 صوبائی اسمبلیوں کے۔ 14 مئی گزر گیا، جون گزر گیا، جولائی گزر گیا، اگست گزر گیا، اب پھر کہہ رہے ہیں کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروا دیں گے۔ یہ مسئلہ کیا، الیکشن کیوں نہیں کروا رہے؟ بات صرف ایک ہی ہے، جس بندے کو انہوں نے نکالا تھا وہ اسے تو نہیں اسے تو حکومت تو اس سے چھین لی انہوں نے، لیکن اپنا سیاسی مستقبل داؤ پہ لگا بیٹھے ہیں سارے کے سارے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس پوزیشن میں نہیں کہ الیکشن میں مقابلہ کر سکے۔ سپریم کورٹ کے اندر بھی کیسز دائر ہوئے، ان کا بھی ابھی کوئی پتہ نہیں، ابھی تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اور پتہ نہیں کیا کیا، جو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ہونا چاہیے تھا، لیکن جو زیادہ ضروری مقدمات تھے پہلے ان کو ختم کرتے، ان کی سنوائی کرتے، لیکن چیف جسٹس صاحب پہلے اپنے کام نمٹا کے پھر لگتا ہے ان کے مقدمات کی سنوائی کریں گے۔ بہرحال یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے اندر، کوئی بھی بندہ محفوظ نہیں، کوئی بھی۔ اب پرسوں جو 12 ربیع اول کے دن دھماکہ ہوا، 2 دھماکے ہوئے، 99 لوگ شہید ہوئے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ کینیڈا کے اندر انڈیا نے ایک بندہ مارا ہے، سکھ، جو کہ کینیڈا کا شہری بھی نہیں تھا، بعد میں اس نے نیشنلٹی کینیڈا کے اندر سے لی، لیکن اس پر کینیڈا اور انڈیا کی ٹھن گئی ہے۔ ہمارے اندر ثبوت مل گئے ہیں کہ انڈیا ملوث ہے، انڈیا اعتراف کر رہا ہے کہ میں ملوث ہوں، لیکن کسی کو کوئی جرت نہیں بات کرنے کی۔ بات غیرت کی ہوتی، بات عزت کی ہوتی ہے، بات جوش اور جذبے کی ہوتی ہے کہ ہماری ریاست ایک سوورن کنٹری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے غلامی قبول کر لیے کہ ہم پر جو مرضی چڑھائی کر دے، ہم نے کوئی کسی سے کچھ کہنے کی ہم میں ہمت نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان ایک بااختیار کنٹری ہے، ایک سوورن کنٹری ہے، اس کی سوورنٹی پر کوئی بھی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔